وہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگا کرو، میں دعا و پکار سننے والا اور قبول کرنے والا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اور تو چھوڑو اگر تو دل کے گہرائیوں کے اندر ایک سوچ بھی لا رہے ہو تو پکارنے کی بھی ضرورت نہیں، میں علیم بذات الصدور ہوں، تمہارے سینے کے اندر رازوں سے بھی واقف ہوں، مت پکارو تب بھی میں تمہاری مجبوریاں سمجھ رہا ہوں۔ تو تم اس کو کیوں نہیں پکارتے ہو کہ جب تم لوگوں سے کہہ رہے ہو کہ جی مردے سنتے ہیں؟ تمہارا مقصد کیا ہے سوائے شرک کے پوجنے کے؟ تمہارا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام سے پیسہ لوٹ کر کے اس کو جہنم میں بھیج رہے ہو، ظلم کر رہے ہو۔ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح مولویت آج کل بن گئی ہے، جس طرح انہوں نے اپنے قوم کو تباہ کر دیا، اس طرح آج کا مولوی اپنی قوم کو تباہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یہی ہمارے سید و مولا خاتم الانبیاء کی ہمیں تعلیم ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی تعلیم یہی ہے کہ اللہ سے مانگو، مردوں سے مت مانگو۔ یہ اب 9 نمبر میں مفتی اعظم دیوبند، یہ سارے دیوبند کے علماء ہے۔ پہلے میں نے بتا دیا مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ، پہلے میں نے شاہ عبد القادر کا فتویٰ بتا دیا، مولانا شاہ محمد اسحاق کا فتویٰ بتا دیا، تیسرے نمبر پر مفتی رشید احمد گنگوہی کی 4 کتابوں کا حوالہ میں نے دے دیا، چوتھی نمبر پر علماء دیوبند کا بانی اور بڑا مولانا قاسم نانوتوی کا فیصلہ میں نے ان کی چند کتابوں سے سنا دیا، 7ویں نمبر پر مولانا انور شاہ کشمیری کا حوالہ سنا دیا اور اس کی کئی کتابیں پیش کی، 8ویں نمبر پر مفتی کفایت اللہ دہلوی کا حوالہ، اس کے تقریباً 5-6 حوالے میں نے دے دیے۔ اب 9 نمبر پر مفتی اعظم دیوبند مفتی عزیز الرحمان کا حوالہ سن لو۔ آخر بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک نہ ایک دن چوری تلے آئے گی۔ آخر تم کس کس کتاب کا انکار کرو گے؟ تم لوگوں کو کیا دھوکہ دو گے؟ مفتی اعظم لکھتے ہیں ایک سوال کے جواب میں، کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مفتی عزیز الرحمان صاحب کا کہیں ایک جگہ میں کوئی حوالہ دیکھا کہ انہوں نے ایک جگہ میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں مجھے تصریح نہیں ملی، بس یہ لوگ وہاں چمٹ گئے، دیکھو کہتے ہیں کہ مجھے امام ابو حنیفہ کی تصریح نہیں۔ اللہ کے بندے، آج ایک عالم نے کہا کہ مجھے تصریح نہیں ملی، ضروری ہے کہ کل بھی نہ ملے؟ پرسوں ہو سکتا ہے 10 دن کے بعد اس کو تصریح مل گئی ہو سکتا ہے سال بعد اس کو تصریح مل گئی ہو۔ جب دوسری جگہ میں انہوں نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ سننے کا قائل نہیں، تو سمجھ جاؤ نا کہ تصریح مل گئی ہے، لیکن وہ پچھلی عبارت کے اوپر ڈٹا رہتا ہے کہ نہیں، اس لیے کہ اس سے اس کا کام بنتا ہے۔ خبر کے اندر ان لوگوں کا دندہ چل رہا ہے، ساری دنیا میں دیکھو، یہ قبروں کے اوپر دن میں کروڑوں روپے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی کھانے والا ہے نا؟ یہ کس کے جھولی میں جاتے ہیں؟ ان کے ناموں پہ جو لوگ ووٹ لیتے ہیں، اب اگر وہ لوگ مردوں کے سامنے تمہیں لا کھڑا نہ کرے تو پھر تم ووٹ کہاں دو گے؟ ان کا دندہ اسی مردوں پہ چل رہا ہے۔ لوگ آتے ہیں، شکرانے ڈالتے ہیں، اور یہ لوگ کھاتے اور پیتے مزے کرتے ہیں، اور اسی طرح علاقوں میں گھومتے ہیں، ان کے نام پر پیسے بٹورتے ہیں۔ فلان کا پوتا آیا ہے، فلان بابا کا پوتا آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مانگنے والا تھا؟ وہ گداگر تھا؟ اللہ اکبر۔ تو مفتی عزیز الرحمان دیوبندی جلد 3 صفحہ نمبر 281 پر لکھتا ہے کہ امام صاحب کا مذہب مشہور عدم سماع کا ہے۔ ایک جگہ اگر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے امام ابو حنیفہ کے بارے میں تصریح نہیں ملی، تو یہاں جلد 3 صفحہ 281 پر جب آیات معلوم ہوتا ہے تصریح اس کو مل گئی ہے، اس لیے لکھا کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب مشہور کیا ہے؟ عدم سماع الاموات، کے مردے نہیں سنتے۔ پہلے نہیں ملا تھا، اب مل گیا۔ چنانچہ موصوف ایک اور جگہ پہ لکھتے ہیں
فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 5 صفحہ نمبر 467۔ وہ کہتے ہیں ان قصوں میں نہ پڑھیں اور اس کو کسی عالم سے سمجھ لیں اور یہ مسئلہ جان لیں کہ قرآن شریف میں سماع موتا کا انکار کیا گیا ہے، لہذا حدیث شریف میں تعویل کرنا مناسب ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی عالم سے پوچھ لو، قرآن نے مردوں کے سننے کا انکار کیا ہے۔ جب قرآن انکار کرے تو رسول اللہ اس کا اقرار کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اب اگر کوئی ایسی حدیث ہے جس میں اقرار نظر آتا ہے تو اس کا معنی میں تعویل کریں گے، اس لیے کہ رسول اللہ کا مقابلہ نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 5 صفحہ نمبر 441 پر، کہتے ہیں سماع موتا خود مختلف فیہ ہے۔ حنفیہ سماع موتا کا انکار کرتے ہیں اور عائشہ صدیقہ کا بھی یہی مذہب ہے اور آیات قرآنیہ اس پر دال ہیں۔ سماع موتا مختلف فیہ ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عام مردوں کے سننے کا مسئلہ اختلافی ہے، نہیں۔ اختلافی کا معنی میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قلیب بدر کے کفار مقتولین نے سنی یا نہیں سنی، اختلاف اس میں تھا۔ اس کے بعد کسی مردے کے نہ سننے میں اختلاف نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں، عائشہ صدیقہ بھی اس کا انکار کرتی ہیں اور آیات قرآنیہ اس پر دال ہیں۔ کس چیز پر دال ہیں؟ انکار سماع پر، یعنی قرآن بھی اس کا منکر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، شروع میں جو میں نے آیاتیں پڑھی ہیں۔ پھر لکھا ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 5 صفحہ نمبر 438، تقریباً یہ اس کا چوتھا حوالہ ہے۔ لکھتے ہیں انک لا تسمع الموتى وغیرہ نصوص سے عدم سماع ظاہر ہے، فإن عدم الاسماع يستلزم عدم السماع وهو قول محقق الحنفیہ۔ کہتے ہیں کہ انک لا تسمع الموتى وغیرہ سے سماع موتا بالکل ظاہر ہے، اور کہتے ہیں کہ نہ سنانا نہ سننے کو مستلزم ہے، اور یہ احناف کا محقق قول ہے۔ ایک اور جگہ 5واں حوالہ دیکھو، فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 3 صفحہ 96 پر لکھتے ہیں سماع موتا ثابت نہیں بلکہ عدم سماع پر نص قطعی وارد ہے۔ کہتے ہیں سماع موتا ثابت نہیں اور نہ سننے پر دلیل قطعی نازل اور وارد ہے۔ قال تعالی وما انت بمسمع من فی القبور وقال تعالی انک لا تسمع الموتى۔ یہ مفتی عزیز الرحمن دیوبندی ان آیات کا استعمال اور ان سے دلیل پکڑ رہا ہے، اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان آیات میں تو سننے کی نفی نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ کہتی ہے کہ ان آیات میں سننے کی نفی ہے۔ تمام امت مفتی رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں کہ سننے کی نفی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور فتح القدیر اور دیگر فقہ کی محققین کہتے ہیں کہ سننے کی نفی ہے۔ مفتی کفایت اللہ کہتے ہیں سننے کی نفی ہے۔ مفتی عزیز الرحمن کہتے ہیں سننے کی نفی ہے۔ ہمارے یار لوگ دیوبند کے نام پہ ووٹ مانگنے والے، چندے مانگنے والے کہتے ہیں کہ ان آیتوں میں سننے کی نفی نہیں ہے۔ ان کی نظریں خراب ہیں، اس کیا کریں، نظر ٹھیک ہے، نبض خراب ہے، نبض۔ چھٹا حوالہ دیکھ لو، فتاوی دارالعلوم دیوبند کے محشی مولانا ظفیر الدین صاحب، فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 5 صفحہ نمبر 444 میں شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 169 کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَسْمَعُ بِنَفْسِهِ وَالْقُرْبُ وَالْبُعْدُ سَوَاءٌ، یعنی میت تو خود نہیں سنتا، نزدیک سے اسے بلانا اور دور سے بلانا یکساں ہے، کسی حال میں میت نہیں سنتا۔ کہتے ہیں کہ مردے کو قریب سے پکارو یا دور سے پکارو، مگر مردہ نہ قریب سے سنتا ہے اور نہ دور سے سنتا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے مفتی ظفیر الدین اور مفتی عزیز الرحمن کا مدلل فتویٰ ہے، شرح فقہ اکبر کا حوالہ انہوں نے دیا ہے۔ مزید حوالہ ملاحظہ کیجئے، تقریباً یہ 7واں یا 8واں حوالہ ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 3 صفحہ نمبر 281۔ وہ لکھتے ہیں کسی نے ان سے سوال کیا ہے کہ بھئی ایک مولوی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ روح بدن میں نہیں ہے، یہ قبر کے اندر جو بدن پڑا ہوا ہے اس میں روح نہیں ہے،
اور نہ یہ سنتا ہے. کہتا ہے ان کی پیچھے نماز جائز ہے کہ نہیں؟ اب مفتی عزیز الرحمان دیوبندی ان کا جواب یوں دیتے ہیں: امام مسجد مذکور کا عقیدہ دربارہ روح مبارک کے پیغمبر و ارواح مومنین صحیح ہے. کہتے ہیں کہ جس امام کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ مٹی کے اندر جو جسم پڑا ہوا ہے اس میں روح نہیں ہے، نہ رسول اللہ کے جسم میں اور نہ دیگر مومنین کے جسموں میں. کہتے ہیں کہ ان کی بات صحیح ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مفتی عزیز الرحمان دیوبندی. شاید وہ بھی پنجپیری ہو، شاید ان کو بھی تم گالی دو. اور استمداد قبور سی بھی درست نہیں. سوال میں لکھا ہے کہ قبروں سے مانگنا کیسا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور سماع موتا میں بے شک عائشہ صدیقہ نے انکار کیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے کہ عائشہ صدیقہ نے مردوں کے سننے کا انکار کیا ہے. وما انتم باسمع منہم کی تعویل ما انتم بعالم منہم سے فرمائی ہے، اور انہیں آیات انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور سے استدلال فرمایا ہے. اور یہی مذہب مشہور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے. الغرض امام مسجد مذکور کے پیچھے نماز صحیح ہے، کچھ کراہت نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. مفتی اعظم دیوبند ایک اور فتویٰ بھی اس کا دیکھ لو، فتاوی دارالعلوم عزیز الفتاوی دیوبند، جو ماہ صفر 1356 ہجری میں شائع ہوا. جلد 3 صفحہ 14 میں لکھتے ہیں: سماع موتا امام ابو حنیفہ کے نزدیک ثابت نہیں ہے. دیکھو ان دونوں حوالوں میں مفتی صاحب نے امام ابو حنیفہ کا مسلک عدم سماع لکھا، مگر کچھ دل کے ٹھیڑے بس ایک حوالہ کا رٹ لگانے پر پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو تصریح نہیں ملی. بھائی 1000 تصریحیں انہوں نے کر دی. وہ جو کہا تھا کہ مجھے تصریح نہیں ملی وہ کسی زمانے کی بات تھی. جو بعد میں 10 جگہ انہوں نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک نہ سننا ہے، تو یہ تصریح نہیں ہے اور ہے کیا؟ اللہ اکبر. ایک اور جگہ اور آخری جگہ دیکھ لو، عزیز الفتاوی دارالعلوم دیوبند شائع شدہ دارالمفتی ماہ ذی الحجہ 1356 ہجری، جلد 3 صفحہ 96 پہ لکھتے ہیں: یہ واضح رہے کہ حد سے زیادہ جو امر تجاوز کرتا ہے وہ ممنوع ہو جاتا ہے. جیسا کہ تعظیم قبور کا رواج ہو گیا ہے، یہاں تک کہ ان پر غلاف اور چادریں ڈالی جاتی ہیں، اور یہ امور اکثر مفضی اور دوائی الی الشرک ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے شرک بنتا ہے، کما ہوا مشاہد، جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور سماع میت ثابت نہیں ہے. کہتا ہے کہ مردوں کا سننا ثابت نہیں ہے قرآن اور سنت میں، بلکہ عدم سماع پر نص قطعی وارد ہے. لکھتے ہیں کہ نہ سننے پر پکی دلیل قرآن نے دی ہے. قال اللہ تعالی وما انت بمسمع من فی القبور وقال تعالی انک لا تسمع الموتى. کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآن نے صاف فرمایا ہے کہ مردے سنتے، تو مردوں کو نہیں سنا سکتا. وقد اجاب فی الفتح وغیرہ عن الحدیث الوارد فیہ اے حدیث اہل القلیب بدر. کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی حدیث میں آیا ہے کہ سنتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ فتح القدیر وغیرہ نے اس حدیث کا جواب دیا ہے، فتح الباری وغیرہ نے، جس حدیث میں قلیب بدر کے سننے کی بات اب آئی ہے. وَأَوَّلُ حَدِيثَ سِمَاعِ قَرْعِ النِّعَالِ بِأَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِأَوَّلِ الْوَضْعِ فِي الْقَبْرِ. کہتے ہیں کہ جو لوگ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اس سے مراد سننا نہیں، برزخ میں سمجھنا ہے. اور جو لوگ وہ دوسری روایت قرع نعال والے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ مخصوص ہے اول وضع کے ساتھ. یہ مفتی عزیز الرحمان دیوبندی لکھتے ہیں. ذرا آگے چلو 10ویں نمبر پر ایک اور عالم مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ. اس کو تو شاید مان لیں. مسئلہ قرآن اور سنت سے ثابت ہوتا ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن آج کل یہود و نصارہ کی خفیہ تعلیمات نے اتنا کام ضرور دکھایا ہے کہ خود کو مسلمان کہلانے والے قرآن اور سنت کو چھوڑ کر اکابرین دیوبند کا رٹ لگاتے ہیں. اور قرآنی آیت اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ کے مطابق
یہی وہ نقشہ ہے جس میں لوگوں نے عیسائیوں کی طرح اپنے پیروں اور مرشدوں اور علماء کو رب بنا لیا ہے۔ ہائے افسوس، ہم نے بارہا آزمایا ہے، اللہ گواہ ہے، اکثر لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات سے مطمئن نہیں ہوتے، لیکن جیسی ہی ان کی اپنی جماعت یا گروہ کا کوئی فرد پیر یا عالم کہہ دیتا ہے تو فوراً مطمئن ہو جاتا ہے۔ افسوس سے کسی سے اللہ کے لیے محبت اپنی جگہ، مگر اتنا غلو کہ حلال اور حرام، جائز اور ناجائز تک میں ان کی پیروی کرنا، اور اللہ اسی کو قرآن کریم نے اسی کو رب بنانا ہی فرمایا ہے۔ عدی بن حاتم کی مضبوط روایت ہے، وہ اسی پر دال ہے کہ جو لوگ اپنے اکابر کی بات پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اپنے عقیدے اور نظریے کے مولوی کی بات پر مطمئن ہو جاتے ہیں، قرآن اور حدیث پر مطمئن نہیں ہوتے، یہی احبار سوء اور رہبان سوء کو رب بنانے کے مترادف ہے۔ بعض جگہ ایک دستور ہے، اس کے بارے میں مفتی مولانا اشرف علی تانوی کا قول پیش کرتا ہوں۔ بعض جگہ دستور ہے کہ جب مردہ کو نہلا کر کفن پہنایا جاتا ہے، اس وقت اس مردے کے کان میں کہہ دیتے ہیں کہ میرا سلام رسول اللہ سے کہہ دینا۔ شیعہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن آج کا دیوبندی بھی ان سے کوئی پیچھے نہیں، بریلی تو ہے ہی ان کی طرح۔ اب مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ اس دستور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مردے کو کفن اور غسل دینے کے بعد کان میں کہہ دیتے ہیں کہ میرا سلام رسول اللہ سے عرض کر دینا۔ اگر مردہ سنتا ہے پھر تو یہ سلام بھیجنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ پھر تو صحیح ہے، لیکن اگر مردہ نہیں سنتا تو پھر یہ سلام بھیجنا غلط ہے۔ اب مولانا اشرف علی تانوی اس کے جواب میں فتاوی امدادیہ تتمہ جلد اول صفحہ نمبر 47 پر لکھتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بعض سلف سے ثابت ہے کہ مردے کے ہاتھ برزخ والوں کو سلام کہہ دیتے تھے، اس بنا جائز ہے، مگر یہ اسی حالت میں ہو سکتا ہے جب مردہ بات کے سننے سمجھنے کے لائق ہو، یعنی موت سے قبل ہوش میں ہو، نہ کہ کفنانے کے بعد کہ محض محمل ہے۔ دیکھو اشرف علی تانوی رحمہ اللہ کی تشریح یہ ہے، کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ہمارے اسلاف صحابہ اور تابعین ایسا کرتے تھے کہ کسی آدمی کو سلام کہتے تھے کہ رسول اللہ سے میرے سلام کہہ دو۔ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کہتے تھے جب مردہ مرا ہوا جان کنی کی حالت سے پہلے، جب کسی آدمی پر موت کے اثار ظاہر ہو جاتے تھے اور اب تک روح نکلی ہوئی نہیں ہوتی تھی، تو زندگی میں اس سے کہتے تھے کہ بھائی اگر تو مر گیا تو میرا سلام رسول اللہ سے عرض کر دینا۔ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ سننے کے قابل ہو، یعنی موت سے قبل ہوش میں ہو، کہ کفنانے کے بعد محض محمل ہے۔ کہتے ہیں اگر ایک مرتبہ مر جائے تو پھر یہ بات فضول ہے۔ کیا ہے؟ اب ذرا اس پر غور کرو، بار بار غور کرو۔ ایک اور حوالہ دیکھو، التکشف عن مہمات التصوف، صفحہ نمبر 427 پر اشرف علی تانوی اس سے بھی زیادہ اچھی بات لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں عوام کا سا اعتقاد، یعنی عوام کی طرح اعتقاد کہ اس کو یعنی مردے کو حاضر و ناظر متصرف مستقل فی الامور سمجھتے ہیں، یہ صریح ضلالت ہے۔ کہتے ہیں جو لوگ عوام کی طرح عقیدہ رکھتے ہیں کہ مردے کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ وہ دیکھتا بھی ہے، تصرف بھی کرتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو گمراہی ہے۔ اگر اس کی اصلاح بدون انکار سماع کے نہ ہو سکے، کہتے ہیں اگر ایسے کم عقل لوگوں کی اصلاح اس کے بغیر ممکن نہ ہو کہ مردوں کی سننے کا آدمی انکار کرے تو انکار سماع واجب ہے۔ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے سننے کا انکار کرنا واجب ہے۔ سننے کا انکار کرنا واجب، یعنی یہ نہیں ہے کہ مردے کے سننے اور نہ سننے کا مسئلہ اختلافی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا کے لوگوں کا عقیدہ خراب ہو رہا ہو تو انکار کرنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب ان مولویوں پر شاید واجب نہ ہو،
اس لیے کہ یہ تو پتہ نہیں ہے کس دیوبند کی بات کرتے ہیں، یہ کس اشرف علی تھانوی کے مرید ہیں؟ جو اشرف علی تھانوی دیوبند کا تھا وہ تو کہہ رہا ہے کہ مردوں کے سننے کا انکار واجب ہے، یہ کہتا ہے کہ نہیں، اقرار واجب ہے، مردے سنتے ہیں، جی دیکھتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تھانوی رحمہ اللہ کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زمانے میں بھی لوگ مردوں اور مزاروں کے بارے میں غلو کرنا شروع کیا تھا۔ پھر آج کے زمانے میں یہ بہانہ ڈھونڈنا کہ جی لوگوں کا مطلب یا ہمارا مقصد یہ تو نہیں کہ کوئی ان سے مانگے، ان کو پکارے، ان کو بلائیں، یہ بہانہ ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے قرآن پر ہاتھ رکھ کر بتا دو کہ آج کل کی عوام نے اس امکان سما سے مردوں کو ہر چیز پر عالم، متصرف، ہر وقت ہر کسی کے سننے کا عقیدہ نہیں بنا۔ اسی سننے کی وجہ سے سارے شرکیات بن گئے۔ مفتی بلکہ مرشد تھانوی اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 76 پر ایک قانون بیان کرتے ہیں زبردست۔ وہ لکھتے ہیں قاعدہ ہے کہ جو امر شرعاً مطلوب و مقصود ہو اور اس میں مفاسد منظم ہو جائیں تو اس امر کو ترک نہ کریں گے بلکہ خود ان مفاسد کا انسداد کریں گے، اور جو امر مقصود نہ ہو اس میں غلبہ مفاسد سے خود اس امر کو ترک کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جو چیز شرعاً مقصود اور مطلوب نہ ہو اس میں اگر مفاسد نکل آئیں تو اس کام کو ہی چھوڑ دو، لیکن اگر کوئی کام اہم ہو اسلام میں، مقصود ہو اور اس میں مفاسد نکل آئیں تو پھر اس کام کو تو نہیں چھوڑیں گے لیکن مفاسد کو ترک کریں گے، نکالیں گے۔ اب اس امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 76 اور التکشف عن مہمات تصوف 427 دونوں حوالوں کو ملا دو، غور کرو۔ تکشف کے حوالہ سے گزر چکا کہ اصلاح مفاسد سے انکار سما کے بغیر، اگر کہتے ہیں کہ اصلاح مفاسد انکار سما کے بغیر ممکن نہ ہو تو انکار سما واجب ہے۔ تو اس عبارت سے یہ بات پتہ چلی کہ اس بات سما تھانوی کے نزدیک کوئی مطلوب اور مقصود امر، اگر مردوں کا سننا تھانوی رحمہ اللہ کے نزدیک مقصود اور مطلوب ہوتا تو وہ اس کے ترک کرنے کو واجب نہ سمجھتا، وہ کبھی یہ نہ کہتا کہ انکار سما واجب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نزدیک مردوں کا سننا نہ مطلوب ہے نہ مقصود ہے، محمل سمجھ لیا انہوں نے۔ مگر آج کے جدید دور کی نیم دیوبندیت حضرات ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ جی مردے سنتے ہیں، جی دیکھتے ہیں۔ ارے واہ، ارے واہ، کیا دیوبندیت ہے! اللہ اکبر۔ تقریباً یہ 10 علماء دیوبند کے بے شمار ایک مولوی کے 10 حوالے میں نے دیے، 5 4 حوالے دیے۔ سب نے یہی کہا کہ مردے نہیں سنتے، بلکہ یہاں تک کہا کہ جو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ہے تو وہ بھی شرک کر رہا ہے۔ نہ دور سے سنتے ہیں نہ قریب سے سنتے ہیں۔ یہ مفتی کفایت اللہ صاحب کا حوالہ گزر گیا، میں نے نہیں کہا اپنی طرف سے۔ اب 11 نمبر مولانا حسین علی الوانی جو علامہ گنگوہی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، وہ تحریرات حدیث صفحہ نمبر 208 میں لکھتے ہیں فالقول الثابت ان اجزاء البدن من المیت لا سماع لها، کہتے ہیں کہ پکی بات یہ ہے کہ بدن نے میت کے اجزاء میں سماع کی صلاحیت نہیں ہے۔ نیز ایک اور کتاب تحریرات حدیث 210 میں لکھتا ہے فعند الحنفیت الجسد میت لا يسمع، کہتے ہیں کہ احناف کے نزدیک مردے کا بدن مردہ ہے، وہ سنتا نہیں۔ ایک طویل عبارت پہلے اس کی گزر گئی ہے فتاوی غرائب کے حوالے سے۔ البتہ بلغت الحیران 257 میں لکھتے ہیں اور تحقیق سماع الموتیٰ کے متعلق یہ ہے کہ بدن نہیں سنتے، جیسا کہ آیت فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ سے معلوم ہوتا ہے، اور باقی آیات بھی دال علی عدم سماع موتیٰ ہیں،
اور روح زندہ ہے، وہ سنتا ہے جب قریب ہو، لیکن روح کہاں ہوتی ہے؟ وہ تو علیین میں یا سجین میں ہوتی ہے، اتنے دور سے وہ بھی نہیں سنتی۔ علامہ عبدالحی لکھنوی 12واں عالم ہے، یہ کون کیا ہے، کتنا ہے؟ 12واں عالم ہے دیوبند کا۔ وہ مجموعۃ الفتاوی جو خلاصۃ الفتاوی کے حاشیہ پر لکھا ہوا ہے، جلد 4 صفحہ نمبر 334 میں لکھتے ہیں، فقہائے حنفیہ معدرین 12 مختلفاً اکثر قائل عدم جوازاً برین بنا کہ سماع موتا ثابت نیست، چنان کے در کتاب الایمان فتح القدیر حاشیہ ہدایہ و در مستخلص شرح کنز و کفایہ شرح ہدایہ و در مختار و دیگر فتاوی صراحتاً و اشارتاً نوشتاز، ہر کی خواہت ببیند و واضح بات کہ ہمیں مذہب اکثر فقہائے قابل فتوی زمانہ است، چرا کی درین احتیاط است۔ ترجمہ، وہ لکھتے ہیں ہمارے حنفی فقہاء اس بارے میں مختلف ہیں، اکثر عدم جواز کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ اکثر فقہائے احناف مردوں کے سننے کے قائل اس لیے کہ سماع موتا ثابت نہیں ہے، چنانچہ فتح القدیر مستخلص کفایہ در مختار اور دیگر فتاوی کتاب الایمان میں صراحتاً و اشارتاً لکھا ہے، جو چاہے دیکھ لے۔ واضح ہو کہ یہی مذہب اکثر فقہاء کا ہمارے زمانہ میں فتویٰ کے لائق ہیں، کیونکہ اس میں احتیاط ہے۔ اب مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، اس کی ایک لمبی عبارت ہے، توسل باہل المقابر کے سلسلے میں وہ لکھتے ہیں، امداد المفتیین صفحہ نمبر 195 سوال نمبر 68، طبع دارالاشاعت کراچی۔ وہ لکھتے ہیں ایصال ثواب کے لیے قبر پر جانے کی ضرورت۔ یہ لوگ جو قبروں میں جاتے ہیں، یہ بڑے بڑے قبروں کے پاس عورتیں آتی ہیں، مرد جاتے ہیں، اگر تم ان سے کہو کیوں جاتے، بھئی وہاں تو آ کریں ایصال ثواب کریں، تو مفتی شفیع مفتی اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے قبر پر جانے کی ضرورت نہیں، ثواب ہر جگہ سے پہنچتا ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے، اگر دعا کے لیے قبر پر جائے تو دعا میں صاحب قبر کو خطاب نہ کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دعا کرنے کی نیت چلا جائے تو وہاں دعا میں مردے کو خطاب نہ کرے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہیں ایسا کرے، اس لیے کہ مردہ سنتا نہیں۔ اگر وہ سنتا تو یہ کبھی نہ کہتا کہ مردے کو خطاب نہ کرے۔ امداد المفتین صفحہ 196 سوال نمبر 69 پر لکھتے ہیں، توسل بزرگوں کے ساتھ جائز ہے، مگر اہل قبر کو خطاب اگر سماع موتا کے اعتبار پر مبنی ہے تو درست نہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مثال کے طور پر توسل بالاولیاء کرتا ہے تو یہ ان کے نزدیک جائز ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر قبر کو خطاب سماع موتا کے اعتقاد پر مبنی ہے، کسی کا خیال یہ ہے کہ یہ مردہ سنتا ہے تو درست نہیں۔ اگر محض احتمال کے درجہ میں ہے تو مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی احتیاط اجتناب میں ہے۔ کہتے ہیں کہ خیال کرے کہ اس کا عقیدہ نظریہ یہ نہ ہو کہ مردہ سنتا ہے۔ یہ مفتی اعظم پاکستان کہتا ہے، اور ایک لمبی عبارت ہے ان کی۔ ان کا ایک رسالہ ہے اعدل الامور فی سماع اہل القبور، یہ مفتی شفیع صاحب کا رسالہ ہے، اعدل الامور فی سماع اہل القبور، امداد المفتین صفحہ نمبر 439 سے لے کر 440 تک، کتاب الجنائز سوال نمبر 301 پر درج ہے۔ اس میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں حیات بعد الموت انبیاء و شہداء کی تو اپنے اپنے درجوں کے موافق ثابت ہی ہے، عام اموات کی ارواح کا زندہ ہونا بھی ثابت ہے۔ کہتے ہیں کہ شہداء اور انبیاء کی زندگی ثابت ہے، لیکن وہ زندگی روح کی زندگی ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ نوعیت اس حیات کی حیات ناسوتی یعنی دنیاوی سے مختلف ہے، ان کی زندگی دنیاوی نہیں۔